اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور اب سب کو میرا سلام پہنچے. احمد صاحب کہتے ہیں 392 انہوں نے بہت ظالمانہ کام کیا ہے. اپنی بیوی کی، اکلوتی بیوی کی شکایت کی ہے. ان کی جرت دیکھیں. کہتے ہیں میری بیوی نے شکل سے خوبصورت ہے، میری زندگی مشکل بنا دی ہے، میرے گھر والوں کے سامنے مجھے بار بار شرمندہ کرایا ہے. اور مثلاً پہلی بات ہے کہ میں نے انہیں اتنے برسوں میں اپنی تنخواہ نہیں بتائی تھی، اس ظالم نے جا کے ایگزیکٹ تنخواہ بتا دی. دوسرا، جس گاڑی پہ میں سفر کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، میں نے بتایا ہوا تھا کمپنی کی ہے، جو کہ بھائی اور بہنیں اور بہنوئی سب بار بار مانگتے ہیں، تو میں ان کو نہیں دیتا تھا. اس ظالم نے ان کو کہا ہے کہ یہ تو ہماری اپنی ہے. کوئی بات پیٹ میں نہیں رکھتی. میں کیا کروں؟ آپ ان کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، پلیز میری مدد کریں. کیا میری بیوی کا علاج ہو سکتا ہے؟ احمد صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کو علاج بتاؤں، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یعنی یہ وہ والا معاملہ ہے. آپ کو ایک مزے کی بات پہلے ہم بتاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ ایک خاتون کے میاں کو جیل ہو گئی. مشہور آدمی تھا اور تگڑا بھی تھا. وہ جیل میں ملنے گئی. ملاقات کے بعد وہ سیدھی جیلر کے گھر پہنچی اور جا کے اس نے کہا کہ آپ نے میرے میاں پہ اتنا ظلم کیوں کیا ہوا ہے، اس پہ اتنی مشقت کیوں کی ہوئی ہے، ابھی اسے سزا تو نہیں ہوئی؟ تو جیلر نے کہا بی بی آرام کرو، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کام کہاں سے آ گیا، مشقت کہاں سے آ گئی؟ تو بیوی نے کہا تو کیا وہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سارا دن جیل میں سونگ نکالتا ہے اور تھک جاتا ہے اور تھک کے سو جاتا ہے؟ استغفر اللہ. یعنی خواتین کے پیٹ کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، باقی ملکوں میں شاید کم ہوں. نیو یارک میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے، بھلا سا نام ہے اس کا، کارنل یونیورسٹی. اس کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر لیزا موسکونی. یہ دنیا کی پہلی خاتون ہے جس نے جو دا ایکس برین، خواتین کے دماغ پہ کام کیا ہے اور اس میں جو تبدیلیاں ہیں. اچھا، ایک بات اس نے کلیئر کی ریسرچ کے بعد، کوئی 20 سال اس نے ریسرچ کی ہے اور وہ نیورو سائنٹسٹ ہے، وہاں کے جو نیورو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہ پروفیسر ہے. اس نے جو 3-4 چیزیں دلچسپ بتائیں. ویسے تو جو لمبی کتاب ہے آپ کو پڑھنی چاہیے کبھی موقع ملے. ٹیڈ ٹاکس پہ بھی اس کی ٹاک موجود ہے اور ٹیڈ ٹاک پہ اس نے جو مینوپاز کے اثرات ہوتے ہیں خواتین پہ، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے. اچھا، اب وہ یہ جو خاتون ہیں یہ کہتی ہیں کہ خواتین بہترین تخلیق کار ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ. دوسری بات وہ کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ یہ مردوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن باطنی طور پہ ان کی روح میں گھس کے یا دماغ میں گھس کے کسی نے ریسرچ ہی نہیں کی کہ وہاں ایسا کیا ہوتا ہے کہ خواتین راز نہیں رکھ سکتی. خواتین بہت سی چیزیں ہیں جو مردوں سے مختلف کرتی ہیں. اس کو اس نے بکنی میڈیسن کا نام دیا ہے. یعنی بکنی میڈیسن یہ کہ خواتین اپنے پہناوے میں مردوں سے فرق ہوتی ہیں اور تولیدی نظام، یعنی مرد بچے پیدا نہیں کر سکتا، خواتین بچے پیدا کرتی ہیں، تو اس میں فرق ہوتی ہے. دوسری مزے کی چیز اس نے، جو ظاہر ریسرچ بیسڈ ہے، اس نے کہا 3 P's ہیں جو خواتین میں بہت اہم ہیں. جو پہلی ہے وہ پیورٹی ہے، جیسے یہ بالغ ہوتی ہے. دوسری پریگننسی ہے، یہ مردوں سے فرق ہے. اور تیسری جو ارلی مینوپاز ہے، جو الگ چیز ہے، جس میں اس کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کی کریٹیوٹی بدل جاتی ہے، اس کے ہارمونز بدل جاتے ہیں. یعنی جو کام پہلے اس کے لوڈ سسٹم میں ہو رہا ہوتا تھا وہ برین میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس نے ایک دلچسپ جملہ استعمال کیا. آپ کبھی کبھی اپنی بیویوں کو چھیڑنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ظاہر سائنس نے پروو کیا ہے. وہ کہتی ہیں خواتین کے دماغوں میں کبھی کبھی ان کے دماغ ان سے شرارت کرتے ہیں. دوسرا، خواتین کو سماجی طور پہ، مالی طور پہ اور کبھی کبھی سیکسولی بھی
توجہ کم ملتی ہے تو ان کی بہت ساری کمیاں کمزوریاں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ یہ توجہ کی طالب ہوتی ہیں، یعنی توجہ لینے کے لیے یہ کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے پھر ایک اور جگہ اس کو ریسرچ کیا وہ یہ تھا کہ مرد کا دماغ جو زیادہ تر سیروٹن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر بھوک، خوشی، جیسے آپ کو اپنے اندر ہوتا نا اچھا محسوس کرنے والی کیفیت، اس کے اندر وہ ہے۔ جو خواتین کا دماغ ہے وہ زیادہ ڈوپامائن اس کو ریلیز کرتا ہے، اور یہ جو ظالم ہے اس میں دو اتنی شاندار چیزیں ہیں۔ ایک تو خواتین میں یہ عزم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لائک توجہ حاصل کرنی ہے، لائک خوبصورت لگنا ہے، تو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اور دوسری جو اس کے اندر چیز ہے، خواتین میں اگر حوصلہ وہ اس پہ فوکس کریں تو وہ بھی حاصل کر سکتی ہیں، مگر وہ جو بکنی میڈیسن ہے کہ جو سنتی ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ماں کو، دادی کو، نانی کو یہ کرتے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ ویسی بنتی ہیں۔ اچھا، یہ دادی نانی والی ڈاکٹر کیا اس کا نام تھا، موسکونی، یہ اس نے نہیں کہا، یہ خاکسار نے کہا۔ خاکسار کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہتی ہیں کہ ان کا جیسے مردوں سے لباس فرق ہے، مینوپاز کا فرق ہے، پریگننسی کا فرق ہے، تو اللہ کے بندوں خواتین کے سیکھنے کا بھی ہم سب فرق ہے۔ اچھا، اس کتاب میں دا ایکس ایکس برین میں ایک اور مزے کی چیز ہے کہ مردوں اور عورتوں کے جو دماغ ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی آلموسٹ یہ کنوں کے سائز کے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ان کے رنگ فرق ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نہیں، سیم رنگ ہے، نہ کوئی نیلا ہے نہ کوئی پیلا ہے، اور دونوں ایک ہی رنگ کے ہیں، ایک ہی سائز کے ہیں، مگر ان کے استعمال کا فرق ہے۔ اور انہوں نے جو 4-5 چیزیں بتائیں وہ تھوڑی اس موضوع سے مختلف ہیں۔ ویسے تو ان خواتین حضرات کے لیے جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جن کو نئی بات سننے کا اور سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ پھر سے انشاءاللہ۔ اچھا جی، جاتے جاتے محمد اویس صاحب نے پوچھا تھا کہ ان سے پوچھئے کائنات والوں سے کہ ان کے سب سے زیادہ کون سے پروڈکٹس پسند کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے پھر پوچھا، ان کی ٹیم سے بھی پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ کو فون کیا، ان سے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہم کو دعا ملتی ہے یا خواتین کی خوشی، ایک تو وہ جو بناتی ہیں سیرم، جن خواتین کو یہاں بلیک ڈارکس ہو جاتے ہیں، جھریاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سیرم بہت ہی پیور چیز ہوتی ہے، یہ پاکستان میں پہلے اتنا کامن تھا ہی نہیں، یہ انیشیٹو ڈاکٹر صاحبہ کا تھا، چونکہ یہ کسٹمائزڈ بناتی ہیں، یعنی اس کی سکن دیکھ کے اس نے کون سے باتوں پہ اس کے ایکنی ہوئی، کس وجہ سے یہاں پہ پرابلم ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہمارا لیٹسٹ پروڈکٹ ہے وہ بھی سیرم ہے، ری گروتھ ہیئر سیرم، وہ تو یعنی ان کا دوسرا تیسرا بیچ جیسے ہوتا ہے نا دنوں میں نکل گیا۔ اس سے پہلے جو ان کی چیز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ سکون اور برین بوسٹر ہے، یعنی وہ خواتین اپنے بچوں کو جو ناشتہ نہیں کرتے اور بھاگتے ہیں اسکول، ان کو بھی 2 چمچ دودھ کے ساتھ دے دیتی ہیں۔ ویسے جو بچے جب بڑے شام کو تھک ہار کے اکیڈمی سے آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت شاندار ہے۔ حالانکہ بنایا تو بیسیکلی یہ ان کے لیے گیا تھا کہ جن کے دماغ میں سکون ذرا کم ہوتا ہے اور ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے مشقت سے، پریشانی سے، اسٹریس سے، اور اس کے ساتھ پھر وہ سکون تھا۔ یعنی یہ ایک بیسیکلی پیسٹ ہوتا ہے جس کو اس شربت کے ساتھ، یہ اٹس اے شربت تسکین، تو اس کے ساتھ استعمال وہ آپ کو طریقہ بتا دیتے ہوتے ہیں۔ تو لے جناب، آپ کو سوال کا جواب آ گیا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔